بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج کی گفتگو ہے اس کا موضوع متعین نہیں ہے، لیکن آپ حضرات کا طلباء سے منسلک ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی ذمہ داریوں کا پورا کرنا اور ماشاءاللہ اتنے بڑے ادارے میں تدریس کے فرائض انجام دینا، تو ذہن اس طرف گیا کہ اس بات پہ بات کی جائے کہ ایک روایتی طالب علم میں اور جو ماڈرن سائنسز پڑھ رہے ہیں اس طالب علم میں فرق کیا ہے۔ علم، اساتذہ کے ساتھ تعلق، کتاب، قلم، یہ سب چیزیں ہمیشہ مربوط رہیں اور دنیا میں ہر مذہب اور ملت میں بنیادی طور پر یہ تصور برقرار رہا کہ تعلیم اللہ کا ایک عطیہ ہے اور وہ اگلی نسل کو بغیر کسی معاوضے کے منتقل کرنا ہے۔ چنانچہ جو منضبط تاریخ ہے انسانوں کی، اور اگرچہ وہ کوئی زیادہ لمبی تاریخ نہیں ہے، 7-8 ہزار برس یا اس سے کچھ زیادہ، لیکن اس ساری تاریخ میں مکمل طور پر اس کے شواہد موجود ہیں کہ ہندو، برہمن اور جب اسلام کا دور آیا ہے تو خاص طور پہ، اور عیسائیت تک اور یہودیت تک میں تعلیم کاروبار اور نفع کی چیز نہیں تھی، اور تعلیم پہ اجرت لینا اسی طرح حرام سمجھا جاتا تھا تمام مذاہب میں، جس طرح کسی بھی برے فعل کی اجرت کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ شروع سے جاری تھا، اور معاشرے میں بنیادی طور پہ 3 چیزیں تھیں اور وہ تسلیس کے تحت معاشرہ چل رہا تھا۔ جتنے بھی دنیا کے معاشرے تھے ان میں سب سے پہلی حیثیت خدا کی تھی کہ خدا کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کی توحید، وحدانیت، اس کی صفات کا ہونا، اس کی صفات کا نہ ہونا، یہ سب چیزیں ثانوی مباحث تھیں۔ بنیادی طور پہ جو معاشرے تشکیل پائے تھے اور جو ان کی تہذیبیں تھیں، ان کا پہلا ستون اللہ کا وجود اور اللہ کا ہونا تھا۔ وہ شرک کریں نہ کریں یہ ایک الگ مسئلہ تھا، وہ صفات خداوندی کو مانے نہ مانے ایک الگ چیز تھی، لیکن دنیا کا کوئی ایسا معاشرہ تشکیل نہیں پایا جس میں کوئی یہ کہہ سکے کہ خدا نہیں۔ اس کے خلاف کوششیں اپنی اپنی سطح پہ ہوتی رہیں، اور دوسری طرف کے جو رجحانات تھے بہت قلیل، نہ ہونے کے برابر تھے، اور کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اس اللہ کے دین کے، اللہ کے وجود کے، بلکہ کہیے زیادہ مناسب ہے کہ اس کے برعکس کوئی معاشرہ مکمل طور پہ تشکیل پا گیا۔ نظریات تھے، کتابوں میں لکھے گئے، مزدک نے اپنی ایک سلطنت بنائی، اس کا خیال تھا مزدک کا کہ کیسی سلطنت بننی چاہیے جس میں کوئی چیز بھی نیشنلزم کے بغیر نہ رہے، اور نیشنلزم میں اس نے بنیادی طور پہ یہ تصور دیا کہ ایک تو زمین نیشنلزم میں ہونی چاہیے، گورنمنٹ کی ملکیت ہونی چاہیے، وہ جتنی جس کو زمین دے اور زراعت کروائے، اور جو فصل اس سے وصول ہوتی ہے اس میں سے گورنمنٹ جتنا چاہے دے دے، جتنا چاہے اپنے پاس رکھے۔
اس سے بھی مزید آگے قدم بڑھا اور اس نے کہا زر پیسے کے مالک عوام نہیں ہونی چاہیے، گورنمنٹ ہونی چاہیے، اس لیے سونا بھی نیشنلائز ہو جائے، چاندی بھی نیشنلائز ہو جائے، پراپرٹی بھی نیشنلائز ہو جائے، اور آخری قدم وہ یہ اٹھانے کا سوچ رہے تھے کہ عورت بھی نیشنلائز ہونی چاہیے، کہ جس عورت کو جس کے حوالے کر دیا جائے بس گورنمنٹ کی اپنا مسئلہ ہے، رشتوں کا تقدس بھی ختم کر دیا جائے اور عورت کی حیثیت عورت کی اور مرد کی رہے۔ یہی وہ باز گشت ہے جو کچھ ترمیم اور اضافوں کے ساتھ پھر ہمیں کارل مارکس میں سنائی دیتی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدق کا بروز، وہ جو مزدق کی روح دوبارہ دنیا میں آ رہی ہے اور ہر چیز کو نیشنلائز کرنے کی وہ ایک سکیم چل رہی ہے، آخر تم نے اس کا کیا کرنا؟ تمام وہ لوگ جن کی عمریں 60 کے پیٹے میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھٹو صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت بالکل یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ سونے کو نیشنلائز کر لیا جائے اور سونا جو ہے یہ گورنمنٹ کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ لیکن دنیا میں جب بھی معاشرے تشکیل پائے ہیں اور جب بھی سوسائٹیز بنی ہیں وہ اس قسم کے نظریات پر نہیں بن سکیں، ہمیشہ نظریے میں 3 چیزیں رہیں اور معاشرے اسی پہ پنپتے رہے۔ ایک خدا کا تصور ہر سوسائٹی میں رہا، مذہب ان کے ہاں تھا نہیں تھا لیکن خدا کے حوالے سے بات ہوتی رہی کم یا زیادہ۔ اور دوسری چیز اس کائنات میں جو بھی دنیا میں وجود پذیر ہوئی اور اب تک بھی چل رہی ہیں، دوسرا تصور خود آدمی کا تھا کہ آدمی کیا چیز ہے، انسان کیا چیز ہے۔ ہر ایک سوسائٹی میں انسان کی ایک ویلیو ہوتی ہے اور جس چیز کو ہم تہذیب کہتے ہیں در حقیقت یہ اس سوسائٹی کی طرف سے جب رسپانس آتا ہے کہ فرد کی ہمارے معاشرے میں کیا اہمیت ہے تو تہذیب اسی کا نام ہوتا ہے کہ یہ تہذیب ہے اور یہ سویلائزیشن ہے کہ فرد کا مقام کیا ہے۔ اور خدا اور فرد اور آدمی کے بعد تیسری چیز جو وجود پذیر تھی وہ کائنات ہے کہ اس کائنات کے ساتھ فرد کا تعلق کیا ہے، کائنات کا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ وہ ٹرائی اینگل تھا جس پہ ہمیشہ دنیا چلتی رہی اور ہمیشہ دنیا نے اپنے آپ کو اس پہ رکھا۔ اور پھر جب مذہب کا غلبہ کسی بھی تہذیب میں ہوا تو انہوں نے ایک طرف کائنات کو رکھا، ایک طرف اپنے وجود کو انسانوں نے رکھا اور اللہ کو درمیان میں رکھا، اور اللہ کے گرد ساری دنیا گھومتی رہی بغیر اس کے کہ خدا زمان و مکان سے بلند و بالا ہے، لیکن دنیا اس پہ گھومتی رہی، سوسائٹی اس پہ گھومتی رہی۔ فرد ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہا کہ خدا کا کیا حکم ہے، سوسائٹی مجموعی اعتبار سے خدا کی طرف رجوع کرتی رہی کہ خدا کا کیا حکم ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بہت سی برائیاں یا تو جنم نہیں پائیں اور جنم بھی پائیں تو وہ زیادہ پنپ نہیں سکیں۔ مثلا اس سوسائٹی میں شراب کا کاروبار کرنا تھا تو پہلا سوال سوسائٹی میں اٹھا کہ خدا ہمیں شراب کے بارے میں کیا کہتا۔ فرد تھا چوری کرنا چاہتا تھا اور اس نے فوراً دیکھا کہ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، خدا کا حکم اس بارے میں کیا ہے۔ سوسائٹی میں ظلم ہوا تو انہوں نے اللہ کی دعائی دی اور اللہ کا واسطہ دیا اور کہا خدا سے ڈرو، یہ چیز کرو۔ تو سوسائٹیز اسی طرح تشکیل پاتی رہیں حتیٰ کہ انلائٹنمنٹ کا جب انقلاب برپا ہوا یورپ میں تو یورپ نے جو دنیا کو دیا انہوں نے اس تحریک کو شروع کیا، اور خاص طور پہ 60s کے بعد جو امریکہ میں ایک تہذیب اٹھی، جو تہذیب آہستہ آہستہ اپنے اس طرح پاؤں نہیں پکڑ سکی جیسے ان کا ارادہ تھا، انہوں نے اس پوری کائنات سے خدا کے وجود کو نکالا۔ انہوں نے کہا اللہ کو ڈرائنگ روم میں رکھو، خدا کی کبھی ضرورت پیش آ جائے تو بلا لینا، نہ ضرورت پیش آئے تو پھر یہ ایک ڈرائنگ روم میں سجا ہوا خوبصورت سا بت ہے، اسٹیچو ہے، اور اب پوری دنیا 2 چیزوں پر چلے گی، ایک فرد کا اس کائنات سے تعلق اور واسطہ کیا ہے اور بس۔ انہوں نے کہا وہ مذہب کا جبر تھا اور مذہب کے جبر سے ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے۔ مذہب کے جبر سے نکلے اور انہوں نے اپنی ساری روایات توڑی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مذہب کی تعلیم سب سے پہلے متاثر ہوئی
اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی سوسائٹی اخلاقیات کو اعلیٰ درجے تک پہنچائے اور وہ مذہب سے معاونت حاصل نہ کرے، وہ مذہب سے 1000 درجہ بیزار کیوں نہ ہو، لیکن بالآخر آ کے انجام کار وہ اسی مذہب کی طرف آ جاتی ہے جس مذہب نے انہیں سکھایا تھا کہ حسد نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں تو اب جو تشکیل پایا معاشرہ انلائٹنمنٹ کے اس خاص نظریے کے ساتھ، اس سے انہوں نے اللہ کو نکالا، مذہب کو نکالا، ان چیزوں کو نکالا، اور انہوں نے کہا کہ بس ایسا معاشرہ تشکیل پانا چاہیے کہ فرد اور اس کے ساتھ کائنات کا کیا تعلق ہے، اور اس کی پہلی سطح انہوں نے ہموار کی، اور پہلی سطح علم ہوا کرتا ہے، کیونکہ تاریخ جس چیز کا نام ہے، اور تاریخ دنیا میں جو چیزیں برپا کرتی ہے ان میں 3 چیزیں بنیادی طور پہ، آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں کہ تاریخ دنیا کی کسی بھی قوم کی وہ ہمیشہ اس پر اپنی بنیاد رکھتی ہے کہ لوگوں کے پاس علم کتنا ہے۔ علم کے بغیر کوئی بھی تاریخ نہیں بنتی، وہ قوموں کے علم کو جانچتی ہے، افراد کے علم کو جانچتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چلتی ہے کہ آگے علم کیا ہے، اس لیے کہ وہاں جو محققانہ دماغ پیدا ہوتے ہیں، وہاں جو علم کے جویا پیدا ہوتے ہیں، وہ اچھے دماغ جن میں نئے سے نئے سوالات جنم لیتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ کہ معاشرے میں فردر پروسیس اس کا جاری رہتا ہے، ترقی کا سفر جاری رہتا ہے۔ اسی لیے اسلام کا جو آغاز کا دور تھا اس میں ایک فیکٹر جو سامنے آیا وہ یہ کہ حیرت انگیز طور پر کس طرح تعلیم کا انقلاب برپا ہوا، اور وہ اتنا بڑا انقلاب تھا کہ اگر ہم بھول نہیں رہے تو ڈاکٹر آرنلڈ فلسفے کے بہت بڑے آدمی، امام کہیے تو اس سے کم بات نہیں ہے، علامہ اقبال نے ان سے پڑھا، شبلی نعمانی نے ان سے پڑھا، شبلی نے خود ان سے پڑھا، حتیٰ کہ ڈاکٹر آرنلڈ نے جب کہا کہ وہ جاتے ہیں یہاں سے تو یہاں کے بڑے بڑے زعماء نے، جن میں علامہ اقبال مرحوم بھی شامل تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ جس طرح ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک رسم یا سنت ہے کہ ہم مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں، تو قومی اعتبار سے ڈاکٹر آرنلڈ کو چھوڑنے کے لیے ترکی کے اس گیٹ تک جائیں گے جہاں سے یورپ شروع ہوتا۔ تو چنانچہ سب نے مل کے جس شخص کو چنا وہ شبلی نعمانی تھے، علامہ شبلی نعمانی انہیں چھوڑنے کے لیے گئے۔ ڈاکٹر آرنلڈ کا ایک بہت بڑا احسان، اور وہ ہمیشہ رہنے والا احسان ہے، وہ کہنے کو ایک فکرہ تھا اور وقت کے اعتبار سے ایک لمحہ تھا، لیکن وہ ایک لمحہ صدیوں پر محیط تھا۔ جب علامہ اقبال نے طے کر لیا کہ وہ آئندہ شاعری نہیں کریں گے، تو مخزن رسالہ اس زمانے میں نکلتا تھا، بڑی پڑھنے کی چیز تھی، اب تو اس کی فائز ڈھونڈنا بھی دشوار ہو گئی۔ عبد القادر وہ نکالتے تھے علامہ اقبال کی بانگ درا پہ، جنہوں نے مقدمہ لکھا ہے، علامہ لے کے گئے اپنی شاعری ان کے پاس اور کہا اس پہ کچھ لکھ دیجئے، آپ کا لکھنا میرے لیے بڑے اعزاز کا باعث ہوگا۔ تو پھر عبد القادر نے قلم اٹھایا اور بانگ درا کا مقدمہ لکھا۔ علامہ اڑ گئے کہ اب شاعری نہیں کرنی، نوکری کرنی ہے، پیسے کمانے۔ تو عبد القادر ایک دن شام کو آئے اور کہا تم یہ طے کر چکے ہو مگر چلو، آرنلڈ سے میں نے بھی پڑھا ہے، تم نے بھی پڑھا ہے، ان سے فیصلہ کراتے ہیں۔ اور ان کے پاس گئے تو آرنلڈ نے کہا اقبال اپنی قوم پہ ظلم کرو گے اور اپنے آپ پہ ظلم کرو گے اگر تم شاعری چھوڑ دو گے، پیسے کو جانے دو، رہنے دو، کچھ ہو جائے گا، شاعری کرو۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو انہوں نے علامہ کے لیے۔ تو آرنلڈ اتنی بڑی شخصیت، اور غالباً انہوں نے ہی پریچنگ آف اسلام میں لکھا ہے کہ اگر ہمیں ہم بھول نہیں رہے حوالے کو، تو کہ یہ انبلیویبل چیز تھی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد عربوں نے اتنی تعلیم کیسے حاصل کر لی اور ان کے پاس علم کیسے آ گیا۔ یا یہ تو ان کا بیان تھا۔ آپ اندازہ کیجئے سو مچ سو کہ چین جیسا ملک جو اس وقت دنیا کو کاغذ پرووائڈ کر رہا تھا، صنعتیں ان کی جاری تھی، جس طریقے سے وہ بناتے تھے، 79 میں پہنچ کے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہو رہی ہیں قومیں، ان کو اتنا کاغذ چاہیے، ہم نہیں دے سکتے۔ تو پہلا کاغذ کا کارخانہ مکہ مکرمہ میں خود مسلمانوں نے لگایا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو مشکل سے ابھی 60 55 56 برس گزرے تھے. لوگوں نے کارخانہ لگایا اور اس کارخانے پہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم جو پیپر بنا رہے ہیں 1000 سال تک اسے کیڑا نقصان نہیں پہنچائے گا. ہم نے اس پیپر پہ کتابیں دیکھی انڈیا آفس لائبریری میں تو سوراخ ہو گئے ہیں بعض جگہوں پہ، لیکن پیپر کی کاغذ کی آب و تاب ابھی تک باقی ہے. تو ہمیشہ قوموں کی تاریخ میں پہلی چیز علم ہو جاتی ہے اور دوسری چیز ان کے اخلاقیات ہوتے ہیں کہ معاشرے اور سوسائٹی کے اخلاقیات کیا ہیں، معاشرے میں کیا چیز پنپ رہی ہے، کیا چیز جنم پا رہی ہے. جھوٹ ڈیویلپ کر رہا ہے، معاشرے میں ظلم ڈیویلپ کر رہا ہے، معاشرے میں دھوکہ دینے کے نئے نئے طریقے سامنے آ رہے ہیں، یا یہ کہ معاشرے کی ذہانت دھوکہ دینے کی بجائے انسانوں کی راحت کے لیے نئی نئی ایجادات کر رہی ہے. جس ذہانت نے شر میں استعمال ہونا تھا وہی ذہانت خیر کی طرف استعمال ہو رہی ہے. اس سے مجموعی اعتبار سے اخلاقیات پر فرق پڑتا ہے، کیونکہ انسانی اخلاقیات میں تینوں حصے آ جاتے ہیں. انسانی اخلاقیات کی بنیاد پہ ایسے سوالات بھی اٹھتے ہیں جن کا عقل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اسی لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ خوش قسمتی تھی مسلمانوں کی کہ علم آیا اور علم کے بعد ان میں ایسے ایسے سوالات اٹھنا شروع ہوئے کہ معاشرے اور سوسائٹی میں قتل نہیں تھا. مثلا کسی مسلمان نے اٹھ کے کسی سے کہا کہ خدا کے ہونے کے دلائل چاہیے، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا اللہ کے لیے. انہوں نے کہا بیٹھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ خدا کا معاملہ کیا ہے، اس کی صفات کا معاملہ کیا ہے. کسی اور نے پوچھا گورنمنٹ کی طرف سے جو پابندیاں اور سویلائزیشن اور معاشرے پہ قوانین کا نفاذ وہ ایک الگ چیز تھی، اور سوسائٹی جو کچھ کر رہی تھی وہ ایک الگ چیز. گورنمنٹ اگر اجازت دے دیتی کفر اور الحاد پھیل جاتا. گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی اور دوسری طرف گورنمنٹ نے اس فیکٹر کو کام کرنے دیا کہ تم اپنا کام کرو، ہم تمہیں بھی نہیں روکتے، لیکن ہمارے ذمے معاشرے کو ایک صحیح سمت میں چلانا ہے اور قانون کا نفاذ. ایک طرف لوگ کام کر رہے تھے سوسائٹی میں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مثلاً جانتے تھے کہ سوسائٹی میں پیسے کے متعلق کیا چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں. وعلیکم السلام. وہ اس عظمت کے باوجود سوسائٹی پہ ان کی نظر تھی. وہ جانتے تھے کہ پیسے کی قیمت اگر گر جائے، آپ بڑے صاحبان علم ہیں، آپ سے بھی درخواست ہے کہ کبھی آپ کو اس نکتے کیا اس بات کا پتہ چلے تو ہمیں بھی ضرور بتائیے، ہم اس کی تلاش میں ہیں کہ اس زمانے میں دنیا میں یہ تصور کہ سکے کی قیمت گرا دی جائے تو سوسائٹی پہ کیا اثر پڑے گا، اور سکے کی قیمت ویلیو اس کو ڈی ویلیو کرنے سے جو معاشیات میں اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا. یہ چیز عجیب تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے معاشرے میں دولت کا رجحان بہاؤ یہ دیکھا تو انہوں نے ایک دن جمعے میں خطبہ دیا اور انہوں نے کہا کہ میں سکے کی شکل تبدیل کر رہا ہوں اور روپے کی ویلیو گرا رہا ہوں. انہوں نے سکے کی قدر میں کمی کر دی اور اس پر جو کچھ سوسائٹی میں ہو سکتا تھا اس پر قابو پانے کے لیے انہوں نے اقدامات شروع کیے. وہ لمبی تفصیل ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے جاری رکھا اور انہوں نے کہا وہ جو سکے کی قدر میں کمی کر کے گئے تھے اور اس کے اگینسٹ جو انہوں نے اقدامات کیے تھے میں اس پہ قائم. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے کہا کہ سکے کو جو امیر المومنین نے گرایا تھا اور انہوں نے اپنی پالیسی کا جب اعلان کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پہلی تقریر وہ پڑھے جانے کے قابل ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آخری خطبہ جو دیا وفات سے صرف 10 دن پہلے، وہ سیاسی شاہکار ہے اس زمانے کا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آدمی پڑھتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی نظر کتنی گہری تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنی جتنا بھی خدا نے دور حقوق خلافت میرے لیے لکھا ہے، جس گرہ کو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ باندھ گئے ہیں میں اسے کھولوں گا نہیں، اور جس سے وہ کھول کے گئے ہیں میں باندھوں گا نہیں. یہ میری پالیسی. چینج جو 2-3 چیزوں میں انہوں نے کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے کہا وہ سکے کی ویلیو انہوں نے گرائی تھی، اب معاشی طور پہ ہمیں استحکام نصیب ہو گیا ہے، میں اس سکے کو دوبارہ اسی شرح پہ لے جا رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، اور میں اس نظام کے برعکس ایک چیز تمہیں دے رہا ہوں،
اور امیر المومنین نے بھی ٹھیک کیا تھا، میں بھی ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو علم ان چیزوں کا، اور سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوسائٹی کو پنپنے کی اجازت دی۔ آپ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں صدی تک دیکھیں تو ایک طرف عالم اسلام میں ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جو چیلنج کر رہے ہیں خدا کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، قیامت کیا ہے، نبوت کی ضرورت کیوں ہے، نبوت کے بغیر آخر کیوں نہیں کام چل سکتا، عقل انسانی کیوں نہیں ان مسائل کو حل کر سکتی۔ حکومت ایسے لوگوں کو ایک طرف قانون کا پابند بنا رہی ہے کہ تم جاؤ، سمجھو، اس پہ کتابیں لکھو، کچھ کرو، لیکن یہ کہ تم اس کی بنیاد پر اسلامی حکومتوں کو توڑنا شروع کر دو، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے قانون کو بھی پوری طرح نافذ کیا، اور دوسری طرف انہوں نے سوسائٹی کو پھیلنے کی اجازت دی۔ اس لیے انسانی اخلاقیات میں مستقل ایک حصہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق عقل سے بنتا ہے، عقل انسان کو سکھاتی ہے، عقل بتاتی ہے، اور دو حصے مستقل ایسے ہیں جہاں پہ انسانی عقل پہنچ کے لاجواب ہو جاتی ہے۔ کوئی عقل کے پاس اس کا حل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ عقل کی بساط میں ہی نہیں۔ اور تیسری چیز جو تاریخ کو جنم دیتی ہے اور تاریخ کو بتاتی ہے کہ کیسے ہے، وہ یہ کہ اس سوسائٹی میں افراد کی بیسٹ پروڈکشن کیا ہے۔ جس معاشرے میں لوگ اپنی بیسٹ پروڈکشن مارکیٹ میں لائیں، بہتر سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں، اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے، بس کل انسانی تہذیب یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز نہیں ہے کہ علم، اخلاقیات معاشرے کے، اور فرد کا جو کچھ اسے اللہ نے دیا ہے اس کو معاشرے میں لے آنا۔ ایک آدمی تاج محل بنا سکتا ہے تو تاج محل بنا رہا ہے، اور ایک آدمی اس کے مقابلے میں ایک اچھا خوبصورت ٹیبل بنا کے مارکیٹ میں لا رہا ہے تو وہ لا رہا ہے۔ ایک آدمی اچھے کاغذ کے یہ ڈبے بنا کے مارکیٹ میں لا سکتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اچھے کاغذ کے ڈبے مارکیٹ میں لائے۔ جب سوسائٹی ان تین اصولوں پر چلتی ہے تو پھر اس سے تاریخ جنم لیتی ہے، پھر اس سے معاشرے قائم ہوتے ہیں، پھر تہذیب کا رسپانس آتا ہے۔ تو جب انلائٹنمنٹ کی تحریک آئی تو انہوں نے درمیان میں سے خدا کو نکالا، اور انہوں نے کہا کہ اب آئندہ سے ایک فرد ہے اور ایک اس کی ریلیشن شپ ہے کائنات کے ساتھ، اور سب سے پہلا تعلق جو انہوں نے قائم کیا اور استوار کیا، انہوں نے کہا علم کی سطح سب سے پہلے ہے، اس پہ افراد کو بناؤ۔ فرد کو وہ علم سکھایا جائے جو کائنات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور وہ علم جو خدا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ختم کرو اس سے۔ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں خدا ہی نہیں چاہیے، آخرت کا وجود تمہارے خیال میں ہوتا ہوگا، ہے ہی نہیں۔ حالانکہ سوچا جائے کہ اگر قیامت کے دن کا تصور اور خدا کے وجود کو نکال دیا جائے اور خدا کا انکار کیا جائے تو وہ شخص جو خدا کو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا، دونوں کے لیے اصل تو آخرت ہے۔ تصوراتی اعتبار سے آخرت خدا سے بھی بڑی چیز ہے۔ اگر آخرت نہیں ہے، قیامت میں جواب نہیں دینا، تو پھر خدا کو ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہے۔ خدا کو جواب ہی نہیں دینا، کہیں ہمارا حساب کتاب ہی نہیں ہونا، تو اللہ کو نہ مان لیا تو کیا کفر کر لیا، اور خدا کو مان لیا تو کیا کارنامہ انجام دیا۔ اس لیے آخرت تصوراتی اعتبار سے اللہ سے زیادہ اہم مانی گئی ہے، کیونکہ اگر کوئی سرے سے آخرت ہی کا قائل نہیں تو اللہ کو ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہیں، وہ تو پھر ایک اس کی ضرورت کے درجے کی اس دنیا کی چیز رہ جاتی ہے، وگرنہ مذہبی اور غیر مذہبی انسان دونوں برابر ہیں۔ تو آخرت کے تصور کو نکال دیا، انہوں نے سب سے پہلے علم کی سطح کو اپنایا اور کہا علم کا کیا تعلق ہے فرد سے، اس کو ڈیولپ کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اور خدا کے ساتھ جو تعلق ہے فرد کا، اس علم کو ہم مانتے ہی نہیں، اس کے قائل ہی نہیں ہیں، اس کو ہٹاؤ۔ کچھ کرنا ہے تو گھر بیٹھ کے کرو، عبادت کرنی ہے تو مسجد چلے جایا کرو، چرچ چلے جایا کرو، کچھ کرو۔ ہمیں فرد کے لیے جو کارآمد اور نافع علوم ہے وہ چاہیے، اور دوسرا تعلق اس کا کائنات سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک ایسا نظام تعلیم کا تشکیل پایا کہ جس میں وہ علم حاصل کیا جائے جو انسان کو کائنات پر دسترس عطا کرتا ہے، وہ علم حاصل کیا جائے جس سے چند پیسے کمائے جا سکتے ہیں،
وہ علم حاصل کیا جائے، ڈگری حاصل کی جائے جس کے نتیجے میں انسان اپنی معاشی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ پہلا رویہ انلائٹنمنٹ کی جو تحریک اٹھی ہے، 2 صدیاں یا 1.5 صدیاں اس تصور کو ڈیولپ کرنے میں لگیں۔ خود چرچ نے بھی ریزسٹنس میں تھی، مسلمانوں کی تو خیر تھی، لیکن سب سے پہلا یہ کہ علمی سطح پر ان علوم کو دنیا میں پھیلایا جائے جن علوم کے ذریعے فرد کی زندگی اطمینان سے بسر کی جا سکتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ علم کے بعد وہ رویے پہ آئے، اور ان کا دنیا میں رویہ بھی ایسے ہی اختیار کرنا چاہیے کہ انسانوں کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس رویے سے یہ جھلکے پتہ چلے کہ یہ آدمی اس علم کا ماہر ہے، اور یہ علم اس کی ذات سے وابستہ ہے۔ انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، کمپیوٹر، فلاں جتنے بھی جدید دنیا کے علوم تھے، انہوں نے کہا علم کی سطح پہ بھی اور رویے کی سطح پہ بھی دونوں طرح فرد جو ہے اس سے مربوط ہو جائے۔ اب وہ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ انہوں نے کہا فرد ایک ہے، ایک اچھا ڈاکٹر ہے، اب اس کا مذہب ہندوؤں کا ہے، اس کا مذہب اسلام کا ہے، اس کا مذہب کچھ بھی ہے، اس سے ہمیں کچھ بحث نہیں ہے، ایک اس کو کھڑا کر لو اور ایک اس کو کھڑا کر لو، کوئی علامت نہیں پائی جاتی کہ یہ ہندو ہے یا یہ مسلمان ہے یا یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ بس اتنا پتا ہے کہ دونوں اپنے اپنی وزارت خارجہ کے سیکٹری ہیں۔ یہ سیکٹریز جو آتے ہیں وزارت خارجہ کے، پاکستان ہندوستان کے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اخباروں میں تصویریں چھپتی ہیں، تو اگر آپ کو نہ پتا ہو کہ پاکستان کا کون ہے اور انڈیا کا کون ہے تو دونوں کو فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ ان میں مسلمان کون ہے اور ہندو کون، نہیں پتا چلتا۔ یہ وہ چیز ہے، اس لیے انہوں نے وہ تصور تیسرا جو خدا اور اس سے متعلقہ چیزیں تھیں اسے نکال دیا، اور وہ انلائٹنمنٹ کی تحریک جو امریکہ سے پہلے بڑے زور و شور سے شروع کی گئی تھی، اس میں امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ یعنی امریکہ اس میں تو کامیاب ہوا کہ وہ دنیا پر اپنا جبر اور تسلط، قوت اور اقتدار، اس کے ذریعے فیصلے تبدیل کرائے، اس کے ذریعے وہ لوگوں کو، قوموں کو، لوگ تو نہیں، اقوام کو بتائے یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ اس میں تو کسی حد تک اس کی کامیابی ہوئی، لیکن یہ نہیں ہو سکا کہ امریکہ اتنی جو کھلی تہذیب اپنے آپ پیش کر رہا تھا پچھلے 60-70 سال میں، اس سے کوئی فرق پڑ گیا ہو، کیونکہ بنیادی چیز جس نے لوگوں کو پھر ایک تبدیلی پہ مجبور کیا، انہوں نے کہا اچھا انلائٹنمنٹ سوسائٹی کے عوض میں پہلے تم نے ہمیں مذہبی جبر سے نکالا، اب تمہیں عقل کے جبر سے میں تم ہمیں ڈال رہے ہو۔ پہلے مذہب کا جبر تھا، ہم نے توڑ دیا، خدا کو باہر کیا، اب تم ہمیں عقل کے جبر میں ڈال رہے ہو۔ عقلی طور پہ جبر ہے کہ یہ پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، جو تمہاری عقل میں آئے۔ وہ عقلی جبر بھی پھر ٹوٹا، اور عقلی جبر کو توڑنے کے بعد انسان نہ رائٹ ہینڈ میں رہے، نہ لیفٹسٹ رہے، نہ رائٹسٹ رہے، بحث ہی ختم ہو گئی، اور بحث یہ شروع ہو گئی کہ جناب فرد کو آزادی چاہیے۔ اس فرد کی آزادی کا طبل اتنا پیٹا گیا ہے پچھلے 50-60 سال میں، اور امریکہ نے اس تیسری تحریک کو شروع کیا، انہوں نے کہا فرد کو آزاد کرو۔ فرد کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کو، اپنی مقصد حیات کو چننے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے لیے راستے کا انتخاب کر رہا ہے، ان دونوں میں آزاد ہے۔ نہ اس پہ جبر مذہب کا ہے، نہ جبر عقل کا ہے، کچھ کر لو، آزادی دو، میں اپنی مرضی سے اپنا منتہائے نظر اور اپنی جو منزل ہے اسے منتخب کروں گا، اپنی مرضی سے، راستہ بھی میں اپنا لوں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ یہ آزادی چاہیے لوگوں کو، اور یہ آزادی امریکہ نے جو کچھ کیا اور جو فلسفے کا پرچارک ہوئے، انہوں نے دنیا میں سوسائٹیز کو دی ہے، انہوں نے دنیا میں یہ تعلیم دی ہے، سکھایا ہے کہ آپ اپنی منزل چننے میں بھی آزاد ہیں اور اس کے لیے راستے کے انتخاب میں بھی آزاد ہیں۔ منزل کفر پہ مشتمل ہے یا اسلام پہ، اس سے کوئی بحث نہیں، راستہ اس کا جائز ہے ناجائز ہے، کوئی بحث نہیں، اور نتیجہ یہ کہ دنیا میں نظریاتی لوگ کم ہوتے چلے گئے اور بہت ہی کم ہوتے چلے گئے۔
روایتی افراد بہت کم ہوتے چلے گئے اور ایک ایسا ماڈرن آدمی وجود پذیر ہونا شروع ہو گیا ہے جس ماڈرن آدمی کو سوائے عقل کے کسی چیز کی حکمرانی نہیں چاہیے، اور عقل بھی وہ جو دوسرے سے مشورہ تک نہ لے، وہ خود ہی اپنی عقل میں خود مختار ہے، جو چاہے سو کرے، جس طرف چاہے سو وہ چلے، جس بھی چیز کو اپنائے۔ ہمارے ہاں تھوڑی سی اس سے بھی بدقسمتی ہے کہ ہم مجموعی اعتبار سے، قومی اعتبار سے ابھی تعلیم اور سوچ کے اس معیار پر بھی نہیں پہنچے جس معیار پر وہ افراد پہنچے ہیں جنہوں نے شخصی آزادی منزل کی اور راستے کی حاصل کر کے دنیا کو جو تباہ کیا ہے۔ وہ بھی ایک چیز تھی، ہم اس تک بھی قومی اعتبار سے نہیں پہنچے، کیونکہ ہمارے ہاں اب جو تعلیم کا نظام بنیادی طور پر رائج ہے وہ صرف اس حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے کہ تم نے اس تعلیم کے ذریعے پیسے کیسے حاصل کرنے ہیں اور ان پیسوں سے پیٹ کیسے پورا کرنا ہے۔ اس پیسے کے جائز اور ناجائز ہونے کا تو الحمدللہ اب بھی کچھ تصور موجود ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی بریک ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو سوسائٹی جنم پا رہی ہے وہ سوسائٹی ہے جس میں ایک روایتی انسان کا کردار نہیں ہے، ایک ایسے انسان کا کردار نہیں ہے جس پر مذہب کوئی پابندیاں لگاتا ہے، بلکہ ایک ایسے فرد کا وجود پذیر ہونا سامنے آ رہا ہے جو ہمارا ذریعہ تعلیم ہے۔ اس ذریعہ تعلیم میں کوئی تعلیم کا نظام ایسا نہیں ہے جو انسان کے علم میں وہ اضافہ کرے جو آگے چل کے اسے اللہ کی یاد دلائے۔ یہ ہے بنیادی فرق۔ ہمیشہ دنیا میں روایتی لوگ جو کچھ بھی پڑھتے رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ایسا علم حاصل کرتے رہے ہیں کہ ان کا علم انہیں خدا کی معرفت عنایت کرتا تھا، ان کا علم کہیں نہ کہیں پہنچ کے آخرت کی یاد دلاتا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے بچے جتنا کچھ بھی پڑھتے ہیں، مانا وہ ڈاکٹر بن گئے، مانا وہ بڑی سے بڑی صنعت کسی بھی چیز کی لے آئے، لیکن اس میں کوئی 10 سطریں بھی ایسی نہیں ہیں جو اسے یہ سکھائیں کہ اس کائنات میں ایک حاکم خدا بھی ہے اور خدا نے یہ نظام جاری کیا اور خدا کی طرف سے بھی ہے۔ علم جو حاصل کیا جا رہا ہے اور جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کسی طور پہ خدا کی شناسائی نہیں کراتا، خدا کا خوف پیدا نہیں کرتا، وہ اخلاقی ضروریات کو پیدا کرے، حتیٰ کہ ہمارے ہاں وہ بھی نہیں ہے کہ اخلاقی ضروریات پیدا، ہمارے علم میں نہیں کہ کبھی بھی پچھلے کوئی 1300-1400 سال سے مسلمانوں میں کسی جگہ بھی ایسا نظام تعلیم ہو جس نظام تعلیم میں کم سے کم مذہب کی روشنی میں اخلاقیات کو نہ پڑھایا جائے۔ شیخ سعدی کی حکایات پڑھاتے تھے، حافظ شیرازی کو پڑھاتے تھے، غزالی کو پڑھاتے تھے، ابن عربی وغیرہ وغیرہ، اور اس کے نتیجے میں کلاسیکل لٹریچر جو مسلمانوں کا تھا اس سے سب لوگ محروم ہو گئے ہیں، اور کلاسیکل لٹریچر میں کوئی ایک آدمی، شہروں کے شہر خالی ہو گئے ہیں، کوئی ایک آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ علامہ اقبال کے خطوط اب چھپے ہیں 4 جلدوں میں، اور وہ 4 جلدیں کوئی 2500-3000 ہزار صفحے بنتے ہیں، کبھی فرصت نکال کے انہیں پڑھنا چاہیے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہم نے جب پہلی بار علامہ کے ان خطوط کو پڑھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یار اس شخص کا علم اور اس کا مطالعہ اتنا گہرا تھا کہ یہ کتابیں وہ پڑھتے تھے۔ اس سے پہلے ہمیں کم سے کم علم نہیں تھا، ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ علامہ، یعنی جس شخص کو گورے خط لکھیں اور کہیں کہ آپ کی عربی اتنی اچھی ہے کہ لندن یونیورسٹی میں آ کے پڑھائیے، اور لندن یونیورسٹی میں جا کر عربی پڑھائے، اس شخص کی اب بچے پوچھتے ہیں علامہ اقبال کو عربی آتی تھی، علامہ اقبال کو فارسی آتی تھی، تو ان بچوں سے آدمی کیا کہے کہ گورے جس کا سکہ مانتے تھے، علامہ نے 4 جلدوں، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ جدید ایسے ذرائع نہیں تھے تو خط ہی لکھے جاتے تھے، علامہ اقبال نے خطوط لکھے ہیں، وہ 4 جلدوں میں اب چھپے ہیں، جیلم والوں نے چھاپ دیے ہیں، وہ پڑھنے چاہیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا علم میں تباہر کتنا تھا، اور جو وفات سے بالکل پہلے، چند لمحے پہلے جو انہوں نے بات کہی نا، آخری مصرع جو انہوں نے دہرایا اور بار بار کہتے رہے کہ میرے بعد دیگر دانائے راز آیت کہ نہ آیت، میرے بعد پھر مجھ جیسا بھی کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ وہ اتنا بڑا کوسچن مارک ہے کہ ہم کبھی ایسے دیکھتے ہیں آنکھیں کھول کے تو مایوسی ہوتی ہے کہ شاید اب اتنا بڑا آدمی نہ آئے۔
اتنا متنوع علم تو ہوتے ہی، اتنی ڈائیورسٹی، اتنی چیزیں، اور کن کے، اور ایک تو یہ ہے نا کہ ایک پاگل دیوانہ کوئی اٹھے اور ایک بات کہے. ایک جگہ خط میں لکھتے ہیں مجھے ابن عربی کے اس نظریے سے اختلاف ہے، شاہ ولی اللہ کے اس نظریے سے اختلاف ہے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے بعد خود بھی کوئی نظریہ ہے، تو ہی تو چیلنج کر رہا ہے. تو علامہ نے اپنی ہمشیرہ کو ایک خط لکھا ہے. خیر خطوط کی بات تو لمبی ہو جاتی ہے، تو ایک مستقل موضوع ہے 4-5 گھنٹے بات کرنے کا کہ ان خطوط میں ہے کیا. علامہ نے اپنی بہن کو خط لکھا ہے، ایک ہمشیرہ کو خط لکھا ہے کہ مجھے زندگی پر افسوس ہوتا ہے. میرے والد، ان کے والد بہت بڑے آدمی تھے، یعنی آپ اندازہ کیجئے بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. علامہ اقبال نے ٹائم اس پہ سپیس پہ بات کی کہ ہے کیا. پھر چند سال بعد انگلینڈ سے خطوط آئے کہ آپ آئیں، اور آپ نے سپیس پہ جو بحث کی تھی بہت پسند کی گئی ہے، اب آپ ٹائم پر ہمیں بتائیں کہ ٹائم کیا چیز ہے. تو علامہ اقبال نے اس پہ چند ایک اس وقت جو چنے ہوئے دانشور تھے ان کو خط لکھے. ان میں سے ایک خط مولانا برکات احمد صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا. وہاں سے انہیں ایک کتاب بھیجی گئی کہ اسے پڑھیے آپ اور اسے سمجھیے. پھر انہوں نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا. پھر انہوں نے ایک خط گولڑا شریف بھی لکھا. گولڑا تو اسلام آباد میں ہی آ گیا. پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت مجھے ٹائم کے بارے میں اب جا کر وہاں گفتگو کرنی ہے، میری رہنمائی فرمائیں. پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہی کیفیت طاری تھی جو علامہ اقبال پہ آخر پہ ہو گئی تھی. علامہ اقبال کے آخری 3-4 سال ان کے ڈاکٹر نیازی کی کتابیں یہ چیزیں پڑھیں تو انہوں نے لکھا ہے بس وہ آنکھیں بند کر کے روتے رہتے تھے، حقہ پیتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، اور ہم شام کو چلے جاتے تھے تو کچھ سیاسی باتیں ہو جاتی تھیں، وگرنہ وہ مستقل رونا ان کا رہتا تھا. کوئی نہیں جانتا تھا کہ کس درد میں وہ رو رہے ہیں، مگر روتے رہتے. تو لکھا انہوں نے حضرت کو کہ حضرت مجھے ٹائم پہ کچھ بتائیں کہ ٹائم کیا چیز ہے. پھر دوسرا خط لکھا. حضرت نے اپنے خادم کو کہا کہ انہیں کہو کہ میں اب ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ اس حالت میں نہیں رہا کہ آپ کو جواب لکھ سکوں. اور انہوں نے ابن عربی کی طرف علامہ اقبال کو بعض اس وقت زعماء نے ابن عربی اور ان چیزوں کا پڑھنے کا مشورہ دیا، رومی کا، مثنوی کا. تو علامہ اقبال ایک جواب میں لکھتے ہیں کہ آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں ابن عربی وغیرہ کی، میں جب 4-5 سال کا بچہ تھا، میرے والد سیالکوٹ میں وہ شام کو حقہ پیتے تھے، ان کے دوست آتے تھے اور میں ان کے پاؤں میں کھیلتا تھا. یہ نام تو اس وقت سے میں نے سن رکھے. میں جب 3-4 سال کا بچہ تھا تو یہ شخصیات میں نے اس وقت سے سن رکھی ہیں، مجھے پتا ہے. آگے چلیے، آگے کیا. ان کے والد اتنے بڑے فلسفی، ان پڑھ، بالکل ان پڑھ، لیکن اس کے باوجود علامہ نے اپنے والد کو جس درجے میں رکھا اور سمجھا، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. اب رہا نہیں جاتا. علامہ نے ایک جگہ لکھا ہے، خود بھی تحریر فرماتے ہیں کہ میں رات سویا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا، لمبی داڑھی سفید، اور مجھ سے کہا کہ اٹھو. میں اٹھ بیٹھا. تو انہوں نے جب ورود ہوتا تھا شاعری کا تو اس کے لیے ایک قلم کاغذ ایک کمرے میں ایک جگہ رکھا ہوا تھا کہ فوری طور پہ کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو اس کا چلو، کہتے ہیں میں چلا گیا، لکھا. تو اس نے کہا 500 آدمیوں کی فوج تیار کرنی ہے، لکھو. میں نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ نیچے اتر رہے تھے سیڑھیوں سے، انارکلی میں رہتے تھے. کہتے ہیں میں نیچے گیا، جا کر میں نے ایک پولیس والا پھر رہا تھا، میں نے کہا بابا جی کہاں گئے، بھی لمبی داڑھی تھی، ایسا ایسا حلیہ تھا. تو انہوں نے کہا میں تو یہاں کب سے گھوم رہا ہوں، کوئی ایسا آدمی آیا نہیں. میں نے کہا دیکھو ادھر ادھر، کچھ نہیں. جا کے سو گیا. صبح جب اٹھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ سب میرا خواب تھا یا حقیقت تھی. تو جا کے دیکھتا ہوں تو اشعار لکھے ہوئے ہیں، جا کے دیکھتا ہوں تو پین اور کاغذ ہلے ہوئے ہیں. پھر مجھے خیال آیا یہ حقیقت تھی. تو میں اپنے والد کے پاس، اگلی ٹرین سیالکوٹ جا رہی تھی، لاہور سے لی، والد کے پاس پہنچا تو والد نے کہا کہ وہ جو بھی تھے انہوں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس امت کے احیاء کے لیے، اس امت کو زندہ کرنے کے لیے
500 اشعار پر مشتمل ایک کتاب لکھو۔ علامہ نے پھر 500 اشعار پر مشتمل کتاب لکھی، ظہور عجم، غالباً تحریر فرمائی تھی، ہم نے اس وقت مدت ہوئی گنا تھا، پورے 500 اشعار علامہ نے اس میں لکھے۔ یہ اس درجے کے لوگ تھے، ان پڑھ تھے علامہ اقبال کے والد، لیکن تو علامہ نے بہرحال اپنی ہمشیرہ کو لکھا ہے کہ مجھے اب اپنی زندگی پہ افسوس ہوتا ہے، میرے والد نے جو کہا تھا کاش میں مان لیتا۔ میرے والد کا اصرار تھا کہ میں مولوی بنوں، اگر میں مولوی بنا ہوتا اور وہ علوم میں نے پڑھے ہوتے، منطق اور فلسفہ اور وہ چیزیں جو میرے والد مجھے بتاتے تھے، تو آج دنیا کے بڑے پڑھے لکھے آدمیوں میں شمار ہوتا۔ افسوس اس وقت میں نے اپنی جوانی اور اس حال میں اصرار کیا کہ میں جرمنی جانا چاہتا ہوں، فلسفہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو والد نے اجازت دے دی۔ اب جب عمر گزری ہے تو افسوس ہوتا ہے کاش وہ راہ اپنائی ہوتی جو والد کہتے۔ تو اس لیے نظام تعلیم بدلا اور انلائٹنمنٹ نے اللہ کو درمیان سے ہٹا کے انہوں نے کہا فرد وہ تعلیم حاصل کرے جو اس کے لیے دنیا کی زندگی کا سامان کرے، دنیا کی زندگی کو ٹھیک اس کے لیے کرے۔ اب اس کے نتیجے میں اس کی آخرت ہوتی ہے تو ہم تو آخرت مانتے ہی نہیں ہیں، آخرت برباد ہو، کامیاب ہو، ناکام ہو، اچھی ہو، بری ہو، ہمارا آخرت سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے۔ جو نظام تعلیم وہ مرتب پایا جس نظام تعلیم میں ایک سطر ایسی نہیں ہے جو اسے خدا کی یاد دلائے، ایک سطر ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے علم آخرت میں اضافہ ہو۔ یہ اب آپ سب جانتے ہیں اس کو، اس کی زیادہ تشریح کی غالباً ضرورت بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے اب اس کے اگینسٹ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، اختلافات برداشت کرتے ہی آدمی پھر انہی چیزوں کی بنیاد پہ دنیا میں ترقی ہوتی ہے۔ اختلاف ہمیشہ متضاد نہیں ہوا کرتا۔ جب لوگ اس کو متضاد سمجھنے لگیں اور اختلاف کی حقیقت ایک دوسرے کی تردید سمجھنے لگیں تو پھر اس سے انتشار جنم لیا کرتا ہے۔ اختلاف، گلاب کا رنگ ایک کا اور ہے، دوسرے کا اور ہے، تیسرے کا اور ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کی خوبصورتی ہیں اور اس کو رہنا چاہیے۔ تو اس لیے وہ جو انلائٹنمنٹ میں انہوں نے توڑا تھا مذہبی جبر کو، پھر ان کی اگلی نسلوں نے توڑ دیا عقل کے جبر کو، عقل کا جبر بھی نہیں رہا، مذہب کا جبر بھی نہیں رہا، تو اب تمہارا رہنما کون رہ گیا ہے؟ اب ہر ایک فرد اپنی خود عقل پہ آ گیا ہے کہ جو میں چاہوں سو کروں اور جو میرے لیے زندگی کا راستہ ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ انسانوں میں انتشار پھیل گیا ہے، اور حکومت نے آ کے، ان حکومتوں نے جنہوں نے اپنی اقوام کو سنبھالا ہے، دو بہت خطرناک چیزیں ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب انہوں نے فرد کا انتشار دیکھا کہ کہیں قوم ہی برباد نہ ہو جائے، تو جو کولیکٹیولی رسپانسبلٹیز تھیں وہ انہوں نے اپنے ذمے لے لی۔ ان کا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تمہیں نوکری نہیں مل رہی، جو جی چاہے پڑھو، ہم تمہیں شیلٹر بھی دے دیں گے، مہینے کے پیسے بھی مقرر کر دیں گے۔ بچے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے، دنیا میں اس نے وجود اور جنم پایا ہے، اس بچے کو گورنمنٹ نے دے دی ہے، گورنمنٹ اس کی پرورش کرے گی، سب کچھ کرے گی، تمہارا کوئی کنسرن نہیں ہے، ماں چھوڑ کے چلی جائے، باپ کا پتہ نہ چلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گورنمنٹ اس کو لے گی اور یہ چیزیں کرے گی۔ یہ چیز ایسی ہے جو اسلامک سوسائٹی میں بھی تھی مگر کسی اور رنگ سے تھی۔ وہ یہ رنگ نہیں تھا کہ اسے لے جا کر وہ ان علوم کے حوالے کر دیں جن علوم میں کوئی خدا کا تعلق نہیں، کوئی آخرت کا نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بھی دنیا کے دانشور، پڑھے لکھے، آپ جیسے حضرات جو اگلی نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں، یہ خاص طور پہ ان کے سوچنے کا مقام ہے کہ اس نظام تعلیم کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ اس نظام تعلیم کے ساری عمریں کھپا کر ہم اپنی قوم، اپنی نیکسٹ جنریشن کو کتنے فیصد صحیح بچے پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ تجزیہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں سے کہ ہمارا عملاً ماحول نہیں نا، لیکن آپ حضرات میں سے ایک ایک فرد جو کلاس میں پڑھاتا ہے کہ یہ نظام تعلیم ہمیں کس طرف کو لے جا رہا ہے کیا، اور یہ نظام تعلیم ہم تقلید میں لے رہے ہیں یورپین اقوام کی، ان کی، یا یہ کہ یہ تقلید بھی پوری نہیں ہے، یہ در حقیقت وہ چیزیں ہیں جنہیں وہ بھی کئی سال ہو گئے رد کر چکے اور اس سے بھی آگے چلے گئے اور ہم ابھی تک اس مقام پر کھڑے۔ اس نظام تعلیم میں کتنا حصہ کیسے شامل کیا جا سکتا ہے جو ہمیں اپنے اسلاف کا پابند رکھے، جو ہمیں اپنی اقدار کا پابند رکھے۔
دوسری بڑی چیز جو یورپین سوسائٹیز اور ان میں قائم ہو رہی ہے، اور یہ دنیا کی تباہی کا آخری منظر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے انسانی اخلاقیات کو بغیر کسی قانون کے نافذ کرنا شروع کیا۔ انسانی اخلاقیات کسی بھی سوسائٹی میں جب بغیر قانون کے خود نافذ ہوتی ہیں تو یہ اس قوم کی ترقی اور عروج اور کمال ہے اس کا۔ جھوٹ بولنے پہ کوئی آدمی آمادہ نہیں ہے، کوئی آدمی اس پہ تیار نہیں ہے کہ وہ حسد کرے، جھوٹ بولے، حالانکہ قانون کچھ بھی نہیں، قانون جھوٹ کا کیا کر لے گا۔ لیکن ایسی سوسائٹی، سویڈن کی سوسائٹی آپ دیکھیں، مشکل سے کوئی آدمی وہاں پہ ایسا ملے گا جو آدمی مالی طور پہ بدعنوانی میں مبتلا ہو۔ آپ اس جو لوگ باہر رہے ہیں اور باہر سے ماشاءاللہ بہت لوگ پڑھ کے آئے ہیں، وہ سوسائٹی آہستہ آہستہ قانون کو ہٹا کر خود اخلاقیات کی ایسی سطح قائم کر رہی ہے کہ جس سطح پہ کسی کی نگرانی کی ضرورت نہیں۔ ہم مثال دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بچی کی جس نے کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، دودھ میں کیوں پانی ملاؤں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایسی سوسائٹیز وجود میں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ جو کہتی ہیں ہمیں کسی قانون کے تحت نہیں چلنا، لیکن ہم اپنے انڈیویجولی اندرونی طور پر اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک بہترین شہری ثابت کریں گے۔ جب سوسائٹیز اس درجے میں پہنچ جاتی ہیں تو پھر وہ مذہب کے لیے چیلنج بن جاتی۔ وہ برملا کہتے ہیں کہ مذہب کے علاوہ بھی تو زندگی بسر کی جا سکتی ہے، مذہب کے علاوہ بھی تو آپ اچھی سوسائٹی قائم کر سکتے ہیں۔ دین اور نبوت جس کی آپ کہتے ہیں کہ ضرورت ہے، اس نبوت کے ضرورت کو مانے اور تسلیم کیے بغیر انسان کا خیر خواہ بن سکتا ہے، یہ ہے سوسائٹی۔ یہ اب وہاں پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب کی اقدار گرتی ہیں۔ انلائٹنمنٹ نے جتنی دنیا میں پہلے تو ڈائریکٹ ترقی کی، مذہب کا جبر ختم کیا، اب انڈائریکٹلی ترقی ہو رہی ہے کہ عقل کا جبر بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن جس طرف جانا چاہتے تھے چل پڑی ہے دنیا۔ اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، تدریس کیا ہے؟ اس لیے دو چیزیں اس نے ایسی جنم دی ہیں جو پوری دنیا اس وقت اس کی گرفت میں ہے۔ ایک اس کا بچہ پیدا ہوا سیکولرزم کے نام پہ، اور سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ مذہب جتنی قیودات لگاتا ہے اگر ہم اس کو ہٹا دیں تو ہٹا دیں، ہمیں کیا ہے، ہم اس کی بجائے ایسی سوسائٹی لے آئیں گے جو اخلاقیات کے بل بوتے پر خود اپنا وجود قائم کرے گی، بہترین انسان کی شکل فراہم کرے گی، بہترین انسان فراہم کرے گی۔ اسے کوئی نبوت کی ضرورت نہیں، کتاب کی ضرورت نہیں، قرآن کی ضرورت نہیں، دین کی، کرسچینٹی کی، کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ اس سے بہتر آدمی آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس لیے کہ مذہب کا جبر ہمیشہ سیکولرزم کو جنم دیتا ہے۔ جو لوگ جبرن مذہب نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ در حقیقت سیکولرزم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، بچے پہ گھر میں اگر مذہب کو جبرن نافذ کیا جائے گا تو بچہ جب تک سہ سکتا ہے سہ لے گا، اس کے بعد وہ توڑے گا اس سارے پنجرے کو اور وہ جا کر گرے گا سیکولرزم کی گود میں۔ وہ کہے گا نہیں مجھے کوئی تعلق رکھنا، نفرت ہے مجھے مولویوں سے، اس دین سے، اس سے۔ یہ ہمارے آئے روز مرہ کے قصے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ مذہب کا جبر ہمیشہ لادینیت کو جنم دیتا ہے۔ اور دوسرا جو بچہ شاید اس نے جنم دیا ہے وہ ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، کہ جمہوری نظام چاہیے، جمہوریت چاہیے، اور جمہوریت وہ ایسا نالائکوں کا نظام ہے، آپ سب جانتے ہیں اس کی تردید کیا کرنی ہے۔ اور ہمارے یہاں تو چونکہ سارے سیاستدان بلا استثناء فرد واحد کے یہ سب کے سب ان پڑھ ہیں، ان کی بیسک لائن یہ ہے کہ ان پڑھ ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ اس سال آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے، کچھ پتہ نہیں اسے۔ آپ نے آج کا اخبار پڑھا ہے، وقت نہیں تھا۔ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ کون کس پارٹی سے، کس سے نہیں، لیکن سارے سیاستدان بنیادی طور پہ ان پڑھ ہیں۔ یہ ان میں ایسا رنگ ہے جو آپ اس سے جدا نہیں کر سکتے۔ آسمان سے نیلاٹ کو کیسے جدا کر لیا جائے؟ کوئی بھی رنگ آپ لے لیں، رنگ جب کپڑے میں سمو جاتا ہے تو اسے کیسے الگ کیا جا سکتا ہے؟ پکا رنگ ہے نا۔ سب کے سب ان پڑھ ہیں، کوئی ایک شخص ان میں ایسا نہیں ہے
جسے کہا جائے کہ یہ شخص پڑھا لکھا، کچھ بھی نہیں. سال میں ایک کتاب نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی کوئی ریشو ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے. اور ابھی حال ہی میں اوباما کی اور کلنٹن کی جو سوانحیں چھپی ہیں، تھیچر کی تو اب عرصہ ہو گیا، اب اس کو جب پڑھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اتنا وقت روزانہ مطالعے کے لیے تھا، میں اس وقت اٹھتا تھا، جاتا تھا، ان چیزوں کو پڑھتا تھا. پھر اس کے ہم نے سوچا یہ سیاسی نہیں، وہ اپنی مرضی کی چیز. ہیلری کلنٹن کی لائبریری میں ہم گئے، ہم حیران رہ گئے دیکھ کے کہ کلنٹن اور ان کی بیوی پڑھنے کے لیے کتنا وقت نکالتی ہیں. ہیلری نے خود ہم سے یہ بات کہی، ہم نے جب ان سے بات کی کہ ہم نے کہا آپ نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں ہم ایسے ایسے نظاموں کو مٹائیں گے. فرمانے لگی بالکل، اگر میری حکومت آ گئی اور ہمیں کام کرنے کا موقع ملا تو میں دنیا میں ہر اس مذہب کو مٹاؤں گی جو یہ کہتا ہے کہ عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے اور وراثت میں اسے آدھا حصہ ملے. ہم نے کہا پریس میں یہ آپ کی بات آئی تھی، یہ صحیح ہے؟ اس کا بالکل 100% کانفیڈنس ہے. ان کا بالکل میں اس نظام کو مٹانے کی کوشش کروں گی جس میں عورت اور مرد کی تفریق ہے. لیکن پڑھے لکھے لوگ ہمارے ہاں جمہوریت بنیادی طور پہ وہ سیاستدان جو ان پڑھ ہے، بالکل پڑھ نہیں، حتیٰ کہ اخبار نہیں پڑھنی کہ آج خبر کیا چھپی ہے. آپ نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، سن لیا، اور اس پہ ایک پالیسی اور قوم کے لیے پالیسی. اور دوسرا رنگ جو اس سیاست سے جدا ہو نہیں سکتا، ان تمام سیاستدانوں سے، وہ جھوٹ. اٹے پڑے ہیں جھوٹ سے، سر سے پاؤں تک جھوٹ ان پہ پوری طرح قابض ہے. اس لیے ان کی میٹنگز میں جائیں، ان کے پاس جائیں، کبھی جتنا قریب ہوں، ایک موقع آتا ہے جب آپ بالکل پاؤں پیچھے کھینچ رہے ہیں، جب آپ سے کہتا ہے کہ جھوٹ بولو. وہ کہتا ہے جھوٹ کی ترویج ہونی چاہیے، میری جھوٹی تعریف ہونی چاہیے، مجھے پبلک میں امیج ذرا بڑا کر کے آپ کو بتانا چاہیے. کوئی شریف آدمی اتنا گر جائے؟ یہ جھوٹ ان کی گھٹی میں شامل ہوگا. ہمیں کسی سیاسی لیڈر سے غرض نہیں ہے، لیکن وہ کبھی کبھی پیپلز پارٹی والے نعرہ لگاتے ہیں نا کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. ہمیں وہ نعرہ کبھی کبھی سنتے ہیں بچوں سے، بچے کہتے رہتے ہیں تو ہمیں بڑا وہ ایک اعتبار سے اچھا لگتا ہے کہ بیٹے سچ بول رہے ہو، کل بھی بھٹو، آج بھی بھٹو زندہ ہے. بھٹو صاحب نے جب سکندر مرزا کی ان کے خطوط چھپے ہیں، وہ پڑھنے کے قابل چیز. بھٹو صاحب کے خطوط، ذوالفقار علی بھٹو نے سکندر مرزا کو خط لکھا ہے اور لکھا ہے کہ آپ اتنے گریٹ لیڈر ہیں کہ تاریخ میں آپ کا نام قائد اعظم محمد علی جناح سے پہلے آئے گا، اور آپ اتنے عظیم رہنما ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا، شاہ نواز بھٹو نے، کہ قدر کرو سکندر مرزا کی، اس جیسا آدمی تمہیں نہیں ملے گا. یہ خط لکھا ہے. اور چند ہفتوں کے بعد ایوب خان کا مارشل لا لگا اور اس کی کابینہ کے پہلے سیشن میں بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور سکندر مرزا گیا جو گیا. تو جب کہتے ہیں کہ کل بھی بھٹو، ہم کہتے ہیں یہ بھٹو ہمیشہ زندہ رہے گا. جس بھٹو کی تصویر کشی تم کر رہے ہو نا، یہ ملک میں ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ جمہوریت جس کا سبق ہمیں پڑھا رہے ہیں، یہ تباہی ہے، بربادی ہے، اور جمہوریت آنی ہی کہاں ہے. اس کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ فرق مٹا. ہمارے یہاں تو ابھی اردو سپیکنگ اور پشتو سپیکنگ کا فرق نہیں مٹ سکا. ہمارے یہاں تو بھی شیعہ سنی کا فرق باقی ہے. ہمارے یہاں تو بھی گوندل، چیمے، چٹھے، اس کو ووٹ دینا ہے، اس کو نہیں دینا، اور سارے ووٹ ایک. اور اس سے بھی جو قدرت اگر یہ کرنا چاہتی ہے اور خدا نے نظام کوئی اور سوچا ہوا ہے تو اس کے آثار بھی شروع ہو گئے. آپ اس مسئلے پہ سوچیں، بڑی سنجیدگی سے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، آپ اس مسئلے پہ سوچیں. اس وقت غالباً یا تو ہمارے ہوش و حواس پہ یہ چھا گیا ہے، اس لیے میں معذور ہو گیا ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کوئی جذبہ چھا جاتا ہے بندے پہ تو آدمی معذور. اور یا یہ حقیقت ہے، آپ خود سوچیں، یہ جو چائنا کے سسٹمز آ رہے ہیں نا، یہ سب اکھاڑ کر رکھ دیں گے. 400 سال میں سب کانٹیننٹ میں اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا جتنا یہ آ رہا. ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد پورے سب کانٹیننٹ میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی جتنی تبدیلی پاکستان کے اور چین کے معاہدے سے آ رہی ہے. وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. انگریز آہستہ آہستہ اسی طرح آئے تھے. مغل ہمیشہ پرتگیز ان کو سراہتے تھے. اکبر بادشاہ نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں
ہسپتال کھولا حاجیوں کے لیے، اور اکبر بادشاہ پہلا آدمی تھا جس نے حج کو فری قرار دیا. اسے کہا جاؤ جتنے جاتے ہو. اورنگزیب نے فری قرار دیا تھا. اورنگزیب سے پہلے اکبر نے یہ کام کیا تھا. اکبر نے پرتگیزیوں سے یہ معاہدہ کیا کہ سمندروں میں جو ہمارے حاجیوں کے جہاز جاتے ہیں ان کی حفاظت تم کرو. پرتگیزی حفاظت کرتے تھے. پرتگیزی اکبر کے دربار سے انعام پاتے تھے. اکبر بادشاہ کی پالیسی حج کے متعلق نہایت نرم تھی. یہاں سے سونے کے ڈلے بھیجتا تھا. اس زمانے میں کوائنز چلتے تھے نا، ٹکسال بھی ساتھ بھیج دیتا تھا. کہتا تھا ٹکسال پہ سکے ڈھالو، حرمین شریفین کی خدمت کرو. اکبر بادشاہ نے یہ یہاں سے شروع کیا تھا. اور جس دن جہانگیر کی والدہ جودھا بائی، اس کا جہاز پرتگیزیوں ہی نے اپنے قبضے میں کر لیا تو اکبر کو اس پہ تشویش ہوئی. اور گورے آ چکے تھے. گوروں نے کہا کہ یار انہیں چھوڑو، ہماری طرف نظر التفات ہو. تو پرتگیزیوں سے یہ ادھر کو منتقل. اور آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنی. اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے یوں ہی تجارتیں شروع کی تھی، چیزیں شروع کی تھی. اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے پھر وہ قدم جمائے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی 1803 میں آ کے دلی انہوں نے ہاتھ سے لے لی اور حکومت لے لی. اور ایسٹ انڈیا کمپنی آہستہ 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 کام کرتی رہی. اور 3 صدیاں لگی ہیں، لیکن انہوں نے اس بر صغیر میں وہ کچھ کیا ہے جو کچھ وہ ان کے بعد کبھی نہیں ہوا. ان کے بعد کبھی نہیں ہوا. ہم آپ کو عبرت کے لیے ایک واقعہ سناتے ہیں. میرا خیال ہے وقت زیادہ ہی ہوگا. ہم عبرت کے لیے ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی کیسے. لاہور آسٹریلیا بلڈنگ ہے، آسٹریلیا مسجد بھی ہے اسٹیشن کے ساتھ. یہ جن لوگوں نے بنائی تھی ان میں ایک فاروقی صاحب تھے، مولانا فاروقی. اور وہ دیوبند پڑھنے گئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے. تو ایچسن کالج کے پڑھے ہوئے تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ ایچسن کے پڑھے ہوئے گریجویٹ، اتنا بڑا عہدہ، اور یہ جوانی آپ کی، اور آپ دیوبند پڑھنے آگے، آپ کو ہو کیا گیا؟ انہوں نے اپنا قصہ سنایا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں ایچسن کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے جو پرنسپل تھے انہوں نے پریپیرنگ کے لیے لیو دی 3 ہفتے کی، اور کہا بچوں جہاں بھی رہتے ہو پڑھو، اور 3 ہفتے کی یہ چھٹیاں بی اے کے پیپرز ہونے. تو میں چونکہ بولنے میں زیادہ اچھا تھا تو میرے دوستوں نے کہا یار یہ کیا سرمن کا پیریڈ ایک پرنسپل نے روزانہ کر دیا ہے. 4 سال اس بائبل کو سنتے ہیں، پادری آتا ہے، فادر روز سنا کے چلا جاتا تھا، ہم اس میں تو پادری ہوئے نہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ سر سے جا کے کہو پرنسپل سے کہ یہ ایک پیریڈ روز کا جس کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے، صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے، رات کو جلدی سونا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کو ختم کر دیں اور ہم آزادی سے پڑھ سکیں. ہم 3-4 دوست اگلے دن چلے گئے. پرنسپل کے آفس میں پہنچے تو جب میں نے بات شروع کی تو ان کا بیٹے یہ جو آفس میں ٹائم ہے نا یہ گورنمنٹ کا ہے، میں آپ کی کوئی پرائیویٹ بات نہیں سن سکتا، شام چائے پہ آئیے. چلیے. کہنے کہ میں اس کی قدر ہوئی کہ بڑا آنےسٹ آدمی ہے. شام کو چائے پہ چلے گئے تو ان کا ہاں فاروقی بتاؤ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا سر یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارا صبح سرمن کا جو پیریڈ ہے یہ ختم کر دیں اور ہم لڑکے جس طرح چاہیں گے رات دیر تک پڑھتے رہیں گے، صبح دیر سے اٹھیں گے، وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں آزادی مل جائے. ان کا نہیں بیٹے، یہ اس کالج کے ایچسن کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ روزانہ بائبل آپ کو سنائی جائے گی، میں اسے کچھ نہیں کر سکتا. آگے بول. تجھے پتا تھا پرنسپل مین آف دا ورلڈ جو کہہ دیا سو ہو کے رہے گا. تو مجھے جو شرارت سوجی تو میں نے کہا سر 4 سال آپ ہمیں یہ سناتے رہے بائبل، ہم عیسائی نہ بنے، تو 3 ہفتے میں کیا سنا کے ہمیں عیسائی اب بنا لیں گے؟ ان 3 ہفتے میں آپ کیا کر لیں گے؟ تو انہوں نے بڑی گہری نظر سے مجھے کہا اور کہنے کہ عبداللہ فاروقی
4 سال میں ہم تمہیں عیسائی تو نہ بنا سکے مگر ویسا مسلمان بھی تو نہیں چھوڑا جیسے تم پہلے آتے تھے. کہتے تھے زمین میں گڑ گیا میں جب انہوں نے کہا. ایچسن کالج میں ان بچوں سوری ان لوگوں کو بات کر رہا ہوں کہ آسٹریلیا مسجد لاہور میں آسٹریلیا بلڈنگ ہے, مسجد بنی, تو جو اس کے بنانے والے تھے ان میں ایک عبداللہ فاروقی تھے جو دیوبند پڑھنے گئے, شیخ الہند رحمۃ اللہ کے شاگرد, ان کا واقعہ. تو اس نے کہا 4 سال بائبل سنا کے میں تمہیں عیسائی نہیں بنا سکا, لیکن تمہیں 4 سال جیسا مسلمان بھی تو نہیں رہنے دیا. اس لیے بہت غور کرنے کا ایک مقام ہے. معلوم نہیں مجھ پہ یہ حال طاری ہو گیا, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد سب کانٹیننٹ میں اتنی بڑی تبدیلی اب تک نہیں آئی ہوئی جو چائنیز یہ آ رہے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقابلہ ہمارے بزرگوں نے لڑ کے کیا تھا, نفرتوں سے کیا تھا, انگریزوں سے اتنی نفرت کے بٹن نہیں لگاتے تھے بزرگ, اور کہتے تھے یہ کدھر سے کرسٹان آ گیا. سر سید کو آپ دیکھ لیں, پڑھ لیں, نفرت. اب چائنیز آ گئے, اور اگر خدا کو یہ منظور ہے کہ یہ چھا جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زمینیں لے لیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشیات پہ قبضہ کر لیں, اور آہستہ آہستہ پھر وہ ہمارے سیاسی نظام کو توڑ دیں. ووٹ کی اہمیت, یہ چیزیں ختم ہو جائیں, جمہوریت اور ڈیموکریسی جہاں بھی گئی سو گئی, اور پھر وہ نظام نافذ ہو جائے, اور آخر پہ پہنچ کے دین اور مذہب کی باری آ جائے کہ اسے بھی ختم کرو اور اسے بھی چھوڑو. یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. یہ چیلنج 4 صدیوں میں پورا ہوتا ہے, 3 صدیوں میں پورا ہوتا ہے, کب پورا ہوتا ہے, لیکن یہ چیلنج ہے جس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. ہم کوئی بنیاد رکھ جائیں, کوئی کام کر جائیں, تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں وہ یہ سوچیں کہ ہماری پچھلی نسلوں نے ہماری حفاظت کے لیے کیا. معذرت خان گستاخی کے لیے. میں نے مختصر سے تھوڑا سا حصہ سنا ہے, شروع میں بھی نہیں تھا, درمیان میں مجھے جانا پڑا. وہ جو لبرلزم کی بات ہو رہی تھی اور آزادی, میرا اپنا جو تھوڑا بہت مطالعہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اصل میں وہ ایک ریئیکشن کی پیداوار تھی. ریئیکشن یہ تھا کہ تقریباً 1200 سال جن کو اپنی ڈارک ایجز کہتے ہیں, وہاں چرچ اور بادشاہ نے مل کر ریسٹوکریسی کے جو اس پر جبر کا حکومت, وہاں نظام ایسا تھا کہ جو بادشاہ کہتا تھا تصور یہ تھا کہ بادشاہ میں خدا بولتا ہے, اور جو ویٹیکن کا جو ان کا جو پوپ تھا اس کے اندر روح القدس بولتی, لوگ اس پہ ایمان رکھتے, اور اس کی بیس پر انہوں نے ایک شدید قسم کا جبر کا نظام نافذ کیا. اس کے خلاف ریئیکشن, اور اس کی دوڑ میں وہ پھر اتنے لگے کہ وہ جو میں نے وہ جان لوک کی کوئی تحریریں پڑھی ہیں جو لبرلزم کا جو بانی ہے, تو انہوں نے یہی کیا کہ اس ریئیکشن میں وہ پھر نکلے تو انہوں نے ہر چیز پہ لبرٹی 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 کا جو ہے نا فلسفہ دیا. اور بھی بہت سے عوامل تھے, انلائٹنمنٹ کی تحریک چل رہی تھی, بہت سے اور لوگوں نے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالا, لیکن اصل میں وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے, تو جس سے وہ لبرلزم پیدا ہوا. ہمارے ہاں وہ سچویشن نہیں, ہمیں ان سے بہتر فضا میسر اگر ہم کچھ کرنا چاہیں. جی اتنی بات آپ کی اگرچہ آپ نہیں کریں گے, ہم اس کے پیچھے مذہبی جبر جو ہے وہ کیا چیز پیدا کرے بات سے. جو مولانا جامعہ عثمانیہ میں تحریک شروع ہوئی تھی اسلامائزیشن آف نالج کی, کسی حد تک کام بھی لوگوں نے کیا تھا, اس کا خلاصہ کیا تھا؟ اس طرح کا کوئی کام اب ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک بنیادی چیز یہ تھی کہ جامعہ عثمانیہ کو نظام سپورٹ کر رہے. آپ نے تو جامعہ نظامیہ جا کے دیکھا, اور پھر انہوں نے جتنے اس وقت سب کانٹیننٹ میں رجال کار تھے سب کو بلایا, جی علماء کو بلایا,
مولانا ابوالخیر مودودی گئے، مولانا مودودی خود گئے، سید سلیمان ندوی گئے، مولانا شبیر احمد عثمانی گئے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے. کون تھا؟ شبلی نعمانی گئے، سید سلیمان ندوی گئے. کون تھا جسے انہوں نے اس علم کی احیاء کے لیے اسباب اور وسائل اور وہ دماغ جمع ہوئے. لیکن ہمارے یہاں عثمانیہ کی اس تحریک کو شاید 1% لوگ نہیں چاہتے. جن کے ہاں اسباب و وسائل ہیں تو بالکل اس طرح چلنا. یہ تو اگر پولیس ایکشن حیدرآباد کا نہ ہوتا شاید بہت کچھ ہو جاتا. سر وہ ایفرٹ جو ہے وہ آگے بڑھتی تو تب میرے خیال میں یہ جو ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ اپنی مادری زبان میں تعلیم دینی چاہیے، اس کے لیے وہ پری ریکوزٹ تھا. اگر وہ سارا کام کمپلیٹ نہیں ہوا اب یہ نعرہ بھی میرے خیال میں اتنا ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اگر فرض کریں اردو میں پڑھانا شروع کرتے ہیں بچوں کو تو اردو کی جو ٹرمز بنیں گی ڈفرینٹ انگلش ٹرمز کی ٹرانسلیشن وہ اتنی ہی ایلین ہوں گی بچوں کے لیے جتنی کہ انگلش کی ٹرمز ہوتی ہیں. میں نے کچھ اردو میڈیم سے پڑھا ہوا فار ایگزامپل تو اس میں کراس ملٹیپلیکیشن کو ضرب چیری پائی کہتے ہیں. اب ضرب چیری پائی سے کہا کہ آپ کراس ملٹیپلیکیشن کی ریپلیسمنٹ کر رہے ہیں تو اس سے بچے کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. ایکچولی وہ ساری جو تحریک تھی اور وہ سارا نظام اگر آگے چلتا اور میچور ہوتا اور علم اسی میں پیدا ہوتا اور بچوں سے کمفرٹیبل ہوتے. اب بچوں کا یہ حال ہے کہ بچے مجھے کلاس میں کہتے ہیں، میں تھوڑی دقت ہوتی ہے آپ کے بیان کو سننے میں اور ساری ٹرمز کو سمجھنے میں، تو ہم پھر سوچیں کس لیول پہ بات کرتے ہوں گے تو بچے کہتے ہیں جو آپ گائیڈنس کی بات کرتے ہیں یہ انگلش میں کیا کریں. اور میں جب ان کے چیک کرتا ہوں ٹرانسکرپٹ تو A گریڈ ہوتا ہے اردو کے اندر ان کا، اردو میں A گریڈ ہوتا ہے لیکن ہم میری بات نہیں سمجھ سکتے جو روزمرہ کی بات ہوتی ہے. پتہ نہیں آپ حضرات بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں، مگر انگلش پڑھ کے بھی تیر مارا ہوتا تو چلو یار انگلش پڑھ کے تم نے بڑا کام کیا ہے ماشاء اللہ. بہت میں انگلش اور کی اپلیکیشن نہیں لکھ سکے کوئی بات نہیں. اس میں یہ ہے سر کہ پچھلے کچھ عرصہ ابھی تو کچھ عرصے سے میں فیصلہ آباد سے متعلق ہوں تو میں یہاں تھا تو ہر بدھ کے دن شام کو 3 سے 5 ہم ایک چھوٹا سا سیشن کرتے تھے لائبریری میں جس میں اردو پڑھنا سکھاتے. پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا تو دور کی بات ہے، تلفظ نہیں ہے، پڑھنا نہیں آتا. اور مجھے یاد ہے سندھ کے 1-2 بچے تھے وہ اسپیشلی ایسا ہمیں نہیں پڑھنا آتا تھا، میں نے ان کو کتابیں دی 2-4 دفعہ پڑھائیں تو وہ مطلب ہے کہ وہ پڑھنے کی بھی جو ہے نا صورتحال نہیں. چونکہ زبان کا رول جو ہے وہ تو پچھلی نسل کا سارا ورثہ روایت علم وہ اس سے کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہے. ہماری اسلامی جتنی روایت ہے وہ 3 زبانوں میں ہے بنیادی طور پر، عربی میں ہے، فارسی میں ہے اور اردو. یہ ایٹ لیسٹ ہمارے معاشرے میں یہ 3 زبانیں آہستہ آہستہ ایلین. عربی فارسی تو اب اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھا وہ ختم ہو گئی اور اردو بھی اب تقریباً جو ہے نا اس کا حالت جو ہے وہ ہوئی ہے. تو وہ جو ٹرانسفر ہے نا ورثے کی وہ ہوئی، وہ ہو نہیں رہی. جو ابلاغ ہے وہ جو ٹرم ہوتی ہیں اس کے ساتھ کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ نہیں ہوا. تو اب وہ جو بچے ہیں یہ وہ والی بات ہی ہے جیسے وہ مجھے پوری تاریخ ہے لیکن وہ لفظ یاد ہے کہ ویسٹ میں یہ کہا جاتا تھا باسٹرڈ نیشن ترکی کے بارے میں کہتے تھے کہ جب انہوں نے رسم الخط ان کا ختم کر دیا تو ماضی سے اس کا رابطہ ختم. تاریخ جو تھی اتنی شاندار وہ ساری ڈیلیبریٹی سازش کے تحت ہوئی تو ہماری بھی کیفیت اس کے قریب ہو گئی تقریباً. تو لیکن ایک بات ہے کہ جو علم ہے وہ تو زبان سے شاید تھوڑا ماورا چیز ہے لیکن روایت اور ہسٹری جو ہے ٹریڈیشن جو ہے وہ اس کے بغیر منتقل ہے. اور جو زبان تھی نا جی، زبان بنیادی طور پہ محدود ہوتی ہے ماں کے ساتھ. بچہ ماں سے ہی سیکھتا ہے. ماں جو الفاظ استعمال کرتی ہے بچہ اس کو اور جن معانی میں استعمال کرتی ہے بچہ ذہنی طور پہ ان معانی کا پابند ہو جاتا ہے. تو جب ماں آزاد ہو، پہلے ماں محدود تھی، اسے اپنے بچوں سے ہی تعلق تھا، بچوں ہی میں اٹھنا تھا، بچوں میں ہی بیٹھنا تھا، گھر میں ہی رہنا تھا، خاندانی تعلقات تھے، رشتے داریاں.
تو ماں جب آزاد ہو گئی تو کچھ اس کی زبان وہ نہیں رہی جو زبان روایتی طور پہ چلی آتی. اس نے انگلش کا کوئی لفظ بولا, اس سے فرانسیسی کا کوئی لفظ بولا, اسے بولنے کی جتنی بھی تہذیب آزادی نے دی, جب وہ ایسے بولی تو اولاد تو ویسے ہی بولی. بچے نے ماں سے سیکھا یہ ہے. اس لیے ہم میں سے ہر آدمی سوچے کہ ماں یہ لفظ بولتی تھی, یہ محاورہ بولتی تھی, تو سکتا ہے جب ماں ہی کو اردو سے کوئی غرض نہیں, ماں کو زبان ہی سے کوئی غرض نہیں, وہ سوار کے بولتی ہے, بگاڑ کے, اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ تلفظ اس کا ہے کیا. تو چونکے کی بجائے چنکا پڑھاتی ہے تو بچہ نہیں سمجھتا. زبان کی بات چل رہی ہے تو اس میں جو بڑی سنگین ایک بات یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے زبان کو قواعد کی ایک چیز سمجھ لی ہے. کچھ قواعد پڑھا دیے جائیں, گرامر پڑھا دی جائے تو ہم سمجھتے ہیں زبان آ گئی. حالانکہ زبان جب پڑھانے کی بات کی جاتی ہے تو محض قواعد نہیں ہوتے تھے, اس زبان میں جتنا لٹریچر تھا اس میں جو فردر تھاٹ ہوتی تھی, جو فلسفہ ہوتا تھا, وہ بھی ساتھ آدمی سیکھ لیتا تھا. اب وہ کلیتاً نکل گیا, اسی لیے وہ اب گریڈس آ جاتے ہیں زبان کے اندر. اور یہ زبان 4 سطح پہ جو ہمیں ڈیمیج کر, 3 سطحوں پہ ڈیمیج کر رہی ہے. یہ خود زبان, کیونکہ ہم انگلش اور اردو کو زبان سمجھتے ہیں. دوسری چیز پروگرامنگ لینگویج جو ہے, پروگرامنگ جو سینٹیکس وہ چیز ہے وہ بھی زبان کے قواعد کے تحت آ گئی. اور جو تیسری چیز ہے وہ میتھمیٹکس ہے. میتھمیٹکس ایز اے میتھ پڑھائی جاتی ہے, کسی پرابلم کو فارمولیٹ کر کے اس کے اندر نہیں سکھایا جاتا. تو اس لیے ساری زبانیں, یہ ایکچولی ساری زبانیں ہیں, پروگرامنگ کی زبان ہے, انگلش کی زبان ہے, اردو کی زبان ہے, اور میتھمیٹکس کی زبان ہے. تو یہ سب کو ٹھیک آ جاتی ہیں, لیکن چیزوں کو اس میں ڈالنا, اپنے آپ کو بیان کرنا, سمجھانا, یہ کسی کو نہیں آتا. تو وہ مفتی صاحب نے کہا تھا نا کہ وہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, پڑھائے جا رہے ہیں, جس کا اینڈ ہم کہتے ہیں کہ اس سے پیسے آئیں گے اس میں. تو اب ذرا اردو ورڈ یا اس قسم کی جو اسے پیسے تو نہیں آئیں گے اس میں, وہ چیزیں تو وہ اس قسم کی. میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ عقل کا جبر بھی ختم ہو گیا. عقل کے جبر کو کی تعریف آپ کیا کرتے ہیں کہ عقل کا جبر جو ہے اس کی کیا آپ کس طرح کولیکٹیو وزڈم جو, اچھا کولیکٹیولی وزڈم جو پیدا ہوتی تھی, جو بڑے لوگ فیصلہ کرتے تھے, اچھا اس سے بھی انحراف ہو گیا کہ کوئی بڑا نہیں, کسی کی نہیں مانی. وہ فکری آزادی, انتشار, وہ تو فکری آزادی کہتے ہیں. مثلا یہ تھا کہ جو لوگ قوم کے سرکردہ افراد تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں آج سے یہ پالیسی بنانی ہے, ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیز پڑھانی ہے, یہ چیز خراب ہے, یہ چیز صحیح ہے. اس سے بھی آزاد ہو گئے کہ ہمیں تمہارے فیصلوں کی کوئی پرواہ نہیں, جو ہم چاہیں گے پڑھیں گے, جو ہم چاہیں گے کریں گے. اس کو ریلیٹیوزم کہتے ہیں. اس کو مطلب اسٹیبلش وزڈم سے جو آپ کہیں گے ایک اور لیول آزادی کا